لیکن راج صاحب، یہودی ایجنٹ اور ڈیزل، یہ ایکسٹریم پوزیشن والی دو پارٹیاں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ دونوں اکٹھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کے ساتھ رابطے میں ہیں کانسٹنٹلی، یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح کس نے کس کے ساتھ کب نکلنا ہے. سو یہ تو چلیں وہ سیاستدان نہیں ہے، یہ تو آپ کی سوچ تو ہے، لیکن اس نے تو جو سب سے پورٹنٹ فورس ہے اس وقت تحریک انصاف کے علاوہ، انہیں ساری اکٹھی کر لی ہیں. یعنی جتنے لوگ ہیں، اچکزئی صاحب اکٹھے ساتھ آ گئے، مینگل صاحب ساتھ ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، جماعت اسلامی نہیں جانا چاہتی لیکن ساتھ ہے، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتے، کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے. سو ایک بڑا لائن صاحب کے خلاف بن رہا ہے. نہیں کوئی یہ الائنس نہیں ہے، اور یہ الائنس ہمارے اگر ہے بھی تو ہمارے خلاف نہیں ہے. آپ کے خلاف ہی تو ہے نا رانا صاحب. یہ نہیں، بس آپ اس بات کو ہمارے تک رہنے دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف یعنی دیکھیں مخالفت تو ہوتی ہے نا، یعنی اختلاف. سر میں سمجھ گیا تسی کہہ رہے ہو زیادہ نہ کڈاؤ ساڈے کولوں، اے ساڈے خلاف نہیں نے. تو میں گل تہاڈی سمجھ گیا سر. برر میں گل نہیں کی تھی، تسی سمجھ گئے تو تہاڈی مرضی ہے. سر اچکزئی صاحب نے کوئی رابطہ کیا؟ میں ذرا بریک پہ جانے سے پہلے میں کہا ذرا یہ ایلیمنٹ کمپلیٹ کر لوں. اچکزئی صاحب سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ اسمبلی میں بھی آپ اکٹھے؟ جی ہم نے رابطہ ان سے کیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کے مطابق جمہوریت اور آئین اپنا مقدمہ ہار چکے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. یہ اس کے اوپر میں بریک کے بعد آتا ہوں ذرا. لیکن وہ کہتے ہیں آئین کی اور اس کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی کئی بات چیت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بیٹھ کے بات کر لیں آپس میں، کوئی راستہ کھولیں گفتگو کرنے کا، کوئی مذاکرات کا؟ دیکھیں اس میں آگے چل کے جو ہے راستہ ہی نکلے گا، گفتگو کا ہی راستہ نکلے گا. ڈائلاگ کے علاوہ جو ہے وہ اس سیاسی صورتحال کا اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. راستے ہی دو ہوتے ہیں. ایک جمہوری راستہ ہوتا ہے جو کہ شروع ہی ڈائلاگ سے ہوتا ہے اور بالآخر ڈائلاگ کے اوپر ہی جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے، اور دوسرا انقلاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن سر مذاکرات کے لیے اب تو ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے ہے جن کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. آپ ایسا کوئی بات چیت کوئی ہوئی ہے فارمل، خاموشی سے لیکن فارمل کوئی گفتگو ہوئی ہو آپ کی آپس میں؟ دیکھیں وہ بات ہم اس وقت کریں گے جب یہ بات کرنے کا وقت ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بات کریں اور ان کو جو اختیار ملا ہے بات کرنے کا وہ وڈرا ہو جائے کل. سر مجھے لگتا ہے آپ کا ڈر زیادہ یہ ہے کہ یہ نہ ہم ادھر بات کریں وہ ادھر بات کر لیں. نہیں ہم ادھر بات کریں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو اختیار دیا ہے کہ ان کو بات کرنے کا تو وہ وڈرا ہو جائے. وہ تو باقاعدہ اپنی جماعت میں باقاعدہ جو ہے وہ پارٹی عہدہ جو پارلیمانی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ حساب کر کے دیتا ہے کہ کون زیادہ گالیاں دیتا ہے، کون زیادہ جو ہے وہ بلو دی بیلٹ جا کے جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر حملے کرتا ہے، اور کون زیادہ جو ہے وہ بڑھ کے مارتا. اب یہ کے پی کے چیف منسٹر کو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑھ کے لگانا پڑتی ہے، ورنہ نہیں تو اسے پتہ ہے کہ میری چھٹی ہو جائے گی. لیکن سر یہ تو سیاست تو ہے مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ملک کی تو سیاست ہی بڑکوں کی سیاست ہوگی. میں اس پہ آتا ہوں بریک کے بعد رانا صاحب کہ ہماری ملک کی سیاست کس طرف آ گئی. میں ذرا تھوڑا سا یہ جو سپریم کورٹ کا کیس ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ٹریبونلز میں ہو رہا ہے، جو الیکشن کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ذرا تھوڑا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین.